کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو کیسے بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ و بعدہ مثلا، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ تو آپ سے پہلے کوئی چیز دیکھی اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسی چیز دیکھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے آپ اس سے زیادہ باکمال ہو، آپ سے زیادہ حسین ہو. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک بھی آپ کے سامنے ذکر کی. تو انہی تمام تر احادیث کا خلاصہ ہی دراصل حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. آپ مزید اشعار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تو آپ نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کا اور آپ کے مبارک کلام کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کا کلام اتنا خوبصورت کلام تھا، آپ کی بات اتنی پیاری بات تھی، آپ اتنی خوبصورت فصاحت اور بلاغت سے بھرپور بات فرماتے تھے کہ جو آپ کا کلام سنتا تھا تو وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ بھی بہت چھوٹا درجہ ہے کہ جب کوئی بہت ہی اعلیٰ لیول کی بات کر رہا ہو، بہت ہی اچھی گفتگو کر رہا ہو، تو سامنے والے کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا بولوں، ساری بات اور اتنی پیاری باتیں یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے سامنے کیا کروں، تو اس کی زبان میں تالا لگ جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے جب عرب زبان اپنے عروج پر تھی. بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء اور عرب کے نامور لوگ اپنے اشعار کہا کرتے تھے، اپنی تحریر لکھا کرتے تھے، اور ان تحریر کا کمال یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اپنی تحریر کو، اپنے اشعار کو باکمال سمجھتے تھے، اور وہ داد وصول کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنے اشعار لکھ دیا کرتے تھے، اپنی باتوں کو چسپاں کیا کرتے تھے تاکہ آنے جانے والے لوگ ہماری گفتگو کو پڑھیں، ہمارے کلام کو پڑھیں اور ہمیں داد دیں اور ہمیں بہت بڑا ادیب مانیں، ہمیں بہت بڑا عرب کا ماہر مانیں، ہمیں قادر الکلام مانیں. اسی طرح ان کے یہاں بہت بڑے بڑے میلے لگتے تھے. ان میلوں میں شعراء آتے تھے، ہر ایک اپنا شعر کہتا تھا، ہر ایک اپنی گفتگو کرتا تھا اور داد وصول کرتا تھا. ایسے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب آپ نے کلام فرمایا تو وہ کلام اتنا خوبصورت تھا، وہ کلام اتنا اعلیٰ تھا، وہ کلام اس طرح فصاحت اور بلاغت سے بھرپور تھا کہ سننے والے سکتے میں رہ جاتے تھے، گویا کہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کی زبان ہی نہیں ہے، وہ گونگے ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی بڑا چھوٹا لیول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تھے تو سامنے موجود لوگ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے جسم میں جان ہی باقی نہیں. تو آپ نے فرمایا تیرے آگے یوں ہی دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، عرب کے جو نامور شاعر تھے، عرب کے جو بڑی بڑے فصحاء تھے، بڑے بڑے کلام قادر الکلام لوگ تھے، تو وہ آگے کیسے ہوتے تھے؟ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں ہی جان نہیں. تو آپ کے کلام کے آگے کوئی کلام ہی نہیں کر پاتا تھا. آپ کا کلام اتنا خوبصورت ہوتا تھا. اور آپ کا کلام کیوں نہ خوبصورت ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر جن چیزوں سے برتری اور فضیلت حاصل ہیں ان میں سے ایک چیز ہے جامع کلم، کہ مجھے میرے رب نے جوامع کلم عطا فرمایا. وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی. سرکار نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. واعطیت جوامع الکلم، اور مجھے جوامع کلم دیے گئے. احلت لی الغنائم، اور میرے لیے غنائم کو حلال کیا گیا. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے تمام زمین کو پاک اور سجدے کی جگہ بنا دیا گیا. وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے تمام خلق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا. وختم بی النبیون، اور میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا. اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک چیز سرکار نے فرمائی واعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیے گئے. اور یہ جوامع کلم حضور کا یہ جو جوامع کلم الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، حضور کی جو گفتگو ہے، حضور کے جو کلمات ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعے مجھے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر برتری اور فضیلت حاصل ہے. تو حضور جب مبعوث ہوئے تو اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا. یہ کمال جو آپ کی زبان میں رکھا گیا، یہ کمال جو آپ کی گفتگو میں رکھا گیا، یہ کمال جو آپ کے بیان میں رکھا گیا، وہ کمال جو آپ کی تقریر میں رکھا گیا،
آپ کے واعظ میں رکھا گیا، یہ کمال تو انبیاء علیہ السلام سے آپ کی برتری کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں وہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیے گئے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء پر اس وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں، تو حضور جب مبعوث ہوئے اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا، عام لوگ تھے، عام لوگوں میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے فصحاء تھے، بلغاء تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ السلام پر اس کلام کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں، تو کائنات میں کوئی دوسرا حضور کے کلام کی مثل کلام نہیں لا سکتا، حضور کے مثل کلام کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں ہی جان نہیں۔ تو حضور کا کلام اتنا مبارک کلام ہوتا تھا، اور آپ